السلام علیکم۔ سید اسلامک اسٹوڈیو چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر وہاں سے روانہ ہونے جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنی ہوئی ایک چھوٹی سی حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے، لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کی سکے ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا، لیکن یہ سوال سلطان دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کے حوص لیے ہوئی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میرے رعایا کے دل میں دولت کے حوص ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کے بعد کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہمیں اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دی اور اس بزرگ کے پاس چلی گئی۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دکان کی پیچھے چھپے تہخانے میں لے گیا جہاں آرام دہ بستر بچھی ہوئی تھی اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سفر کی وجہ سے تک چکی تھی لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگی۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئی، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج
رات اس بازار میں قیام کی ہوئی ہے، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کی بیس میں سیر کے لیے چلے جائے۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے، تاکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے بیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹی چھوٹی بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہی وہ بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کی بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کی 10 سونے کی سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کی پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا کہ آخر اس سے اس سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا کہ حضور والا مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لے، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں، اگر کسی کو پتہ چلا گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہخانے میں چلا گیا۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہخانے میں چلا گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کے طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے نکلا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بازار میں لوٹا اور ایک دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر کہا، اے بھائی مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا ہی عجیب آدمی ہے، اس کے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریب اور یتیموں کے بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اسی گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سپاہیوں کو بھیجا، جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہیوں نے آ کر بتایا کہ حضور والا اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔
آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بیڑ کے اندر نہ جائے، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہٰذا سلطان کو اس کو پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کہ جب منہ سے بیس ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور وہی بزرگ بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور وہی بزرگ اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر یہ بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کی پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور اچائی کی پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھتی ہوئی کہا کہ تم مجھے بتا دو، اب تم سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تمہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ سلطان نے کہا ایک طرف تم معصوم بچوں سے باری معاش لے کر ان کو نہاتے دیتے ہو، دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو، اور اب کہتے ہو اے اللہ اور میرے درمیان پردہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان اب یہی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا، اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دھیان جب اس تیر کی طرف بیٹھا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایسے کسی کے پیچھے کوئی راز ہے کہ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ محل واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز پر سے پردہ نہ اٹھاؤں گا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل سے اپنے گھوڑوں پر روانہ ہوا اور اس کنویں کی طرف چلا گیا۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونی سکے لے اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ یہ چپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی تیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائی اور اس جھاڑیوں کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین سر پر
پہنچ گیا اور کہا کہ اب تمہیں مجھے بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کا جواب دے دو تب تمہارے جان بخشوں گا۔ اسی بزرگ نے کہا کہ یہ جان میری ہے کب کہ تم مجھے بخشو گے؟ بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین، اور پھر دوسری طرف ہر برائی پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کامنے لگا اور کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کی کنویں پر پانی پیا، تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم ان حوض میں نہانے والوں بچوں سے تم 10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کی پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اسی گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اسی بازار میں بھی میں نے دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کا کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لی۔ اب ان شہید تاجروں کی چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوائیں بھوک سے مر رہی تھی۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کو بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، ان میں اتنا منافع نہیں آتا تھا کہ ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچتے سوچتے ایسے کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس ہاؤس میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اسی میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو کیا تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھے کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس ہاؤس پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کی سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بچوں کو وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے بزد اپنے اپنے گھر سے سکے لے کر آتے ہیں، اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہاں سے جمع ہونے والے رقم لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کے ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا نفع آیا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع
کہا میں اس سے چھین کر اس تاجر کو بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دی جس کی دکان پر اسے دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اسی تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں تو تمہیں بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ اسی وقت سلطان صلاح الدین کی عدالت میں آتی تو تمہیں ضرور انصاف ملتا اور میں ان تاجروں کو ان سے دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلواتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی بزرگ کو شاہی خزانے سے چاندہ لگا دیا تھا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیویوں بچوں کے حوالے کر دی، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی، اور اسی طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا۔ اور اسی مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل سید اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت